بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب البیوت بیت فیہ یتیم مکرم۔ سرور کائنات خاتم المرسلین کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے گھروں میں سے سب سے پسندیدہ ترین گھر، سب سے محبوب ترین گھر جو میری نظر میں ہے وہ ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ایک یتیم عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ احب البیوت، سرور کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کی نظر میں اس روئے زمین پر سب سے پسندیدہ ترین گھر، سب سے محبوب ترین گھر کون سا گھر ہے؟ تو سرور کائنات نے بڑھ کے ارشاد فرمایا احب البیوت، بیت کا جمع بیوت، گھروں میں سے سب سے پسندیدہ ترین گھر، بیتن ایسا گھر ہے کہ فیہ یتیم، کہ اس گھر کے اندر ایک یتیم ہوگا جو مکرم، جس یتیم کا اکرام کیا جائے گا، یتیم کا احترام کیا جائے گا، یا محاوراتی اگر ترجمہ کرے تو یوں ترجمہ کریں گے کہ ایک یتیم عزت اور آبرو کے ساتھ اس گھر میں کیا کرے گا؟ زندگی گزارے گا۔ تو وہ گھر جس کے اندر ایک یتیم عزت اور آبرو اور شخصیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ کائنات کے گھروں میں سے سب سے پسندیدہ ترین جو ہے کیا ہے؟ گھر۔ یتیم کو تنہا اکرام کرنا، اس کو مادی کوئی چیز دینا کافی نہیں ہے، بلے جو ہے کیا ہے مادی کوئی چیز فراہم کرنا، کھانے پینے کی کوئی چیز فراہم کرنا، یہ بھی تکریم ہے، یہ بھی اکرام ہے، لیکن تنہا کافی، یہ اکرام کافی نہیں ہے، اس کے لیے گھر فراہم کرنا کافی نہیں ہے، صرف اس کے لیے کپڑے فراہم کرنا یہ کافی نہیں ہے، صرف اس کے لیے نان و نفقہ فراہم کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کی روح کی تقویت کی جائے، اس کی عزت کی تقویت کی جائے، اس کی شخصیت کی تقویت کی جائے، اس کی حقیقت کی کیا کیا جائے؟ حقیقت کا احترام کیا جائے۔ جب تک معنوی لحاظ سے اس کی تقویت نہ کی جائے تو یہ تقویت، یہ تربیت کافی نہیں ہے۔ لذا فرض کرو ایک انسان کسی یتیم کو کھانا فراہم کرتا ہے تو کھانا فراہم کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ صدقہ صدقہ جاریہ میں حساب نہیں ہوتا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ صدقہ صدقہ جاریہ ہے، اس صدقہ جاریہ سے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صدقہ جو جاری اور ساری رہے، وہ صدقات ایسے صدقات ہیں کہ اس طریقے سے اس یتیم کی روح کی تربیت کی جائے، اس کی معنویت کی تربیت کی جائے کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ خاص کرو ایک دفعہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو تعلیم فراہم کرتے ہیں، علم فراہم کرتے ہیں، ایک دفعہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں، تو اگر اس کو اس کے تعلیم کے اخراجات انسان برداشت کرے تو یہ جب تک وہ تعلیم سیکھے گا پھر دوسرے کو سکھائے گا، پھر دوسرا تیسرے کو سکھائے گا، پھر تیسرا چوتھے کو سکھائے گا، جب تک روئے زمین پر آخری انسان ہے جس انسان کو اس یتیم کی وجہ سے اس کی تربیت بھی ہو گئی ہے، وہ سارا کا سارا ثواب کس کو مل جائے گا؟ وہ پہلا انسان جس نے اس یتیم کی کیا کی ہے؟ یتیم کی تعلیم دی ہے، یتیم کی تربیت دی ہے۔ تو لذا تعلیم اور تربیت اس کی روح کی پرورش ہے، اور اس کے لیے مٹیریل فراہم کرنا، کھانا فراہم کرنا، یہ اس کی جسم کی کیا ہے؟ تربیت ہے۔ روشن ہو گیا؟ دونوں کیا ہے؟ اکرام ہے، لیکن ان دونوں اکراموں میں سے جو سب سے بہترین جو اکرام ہے وہ عزت کے ساتھ اس کو کیا کیا جائے؟ اکرام کیا جائے۔ یہ جو لفظ ہے اکرام اور دوسرا لفظ جو ہے تکریم، دونوں باب، ایک باب افعال کا مصدر ہے اور ایک باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اکرم یکرم اکراما، اسی سے اسم فاعل کیا ہو جائے گا؟ مکرم، اور اسم مفعول کیا ہوگا؟ مکرم۔ ابھی جو میں نے اس حدیث کی قرأت کی اسی طریقے سے قرأت کی ہے۔
احب البیوت فی بیت فیہ یتیم مکرم، اور ایک جو ہے مکرمن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مکرمن پڑھے تو کرم و یکرمو سے کیا ہوگا؟ باب تفعیل کا مصدر ہو جائے گا تکریم. ایک اکرام باب افعال کا مصدر ہوگا اور ایک تکریم باب تفعیل کا مصدر ہوگا. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اکرام اور تکریم کے درمیان؟ اکرام بھی اس کے لیے کوئی مادی اور مٹیریل چیز فراہم کرنا ہے، اور تکریم بھی کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی مٹیریل چیز، کوئی مکان فراہم کرنا ہے، کوئی کپڑے فراہم کرنے ہیں، لباس فراہم کرنا ہے، نان و نفقہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فراہم کرنا ہے. دونوں ہے، لیکن اکرام کے اندر ان چیزوں کے فراہم کرنے کے علاوہ اس کی روح کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، اس کی روح کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کی ماہیت کی آبرو کا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. لذا ان چیزوں کے فراہم کرنے کے علاوہ اگر روح کی بھی عزت کا، اس کے جان و مال و عزت و آبرو کا بھی اگر احترام کیا جائے تو یہ اکرام ہے. صرف جو ہے مٹیریل کی چیزیں، مادی چیزیں اس کے لیے اگر فراہم کیا جائے تو یہ تکریم ہے. تو ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ اکرام بہتر ہے یا تکریم بہتر ہے؟ جی ہاں، اکرام کے اندر اس کے علاوہ اس کی معنویت کی بھی جو ہے تربیت ہوتی ہے، اور اس کی مادیت کی بھی تربیت ہوتی ہے، اس کے جسم کی بھی تربیت ہوتی ہے، اس کی روح کی بھی تربیت ہوتی ہے، اس کی دنیا کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور اس کی آخرت کی بھی تربیت ہوتی ہے. وہ جو جس کے اندر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود ہے، وہ یقیناً کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. لذا سرور کائنات کا یہ فرمانا کہ اس کائنات کے اندر میرے نظر میں سب سے محبوب ترین، جو سب سے پسندیدہ ترین گھر ہے، وہ ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ایک یتیم کیا کرے؟ عزت اور وقار اور سربلندی اور سرفرازی کے ساتھ کیا کرے؟ زندگی گزارے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور کھربوں درود و سلام ہو خاتم المرسلین پر، ایسے پاک اور پاکیزہ زبان مبارک پر، کہ ایک انسان کی عزت اور آبرو کے لیے کتنے قیمتی جملے ارشاد فرماتے ہیں. اگر ان جملوں کو کے حرف حرف کو، ان جملوں کے کلمہ کلمے کو، اور ان جملوں کے فقرہ فقرے کو سونے کے قلم سے اور سونے کی سیاہی سے اگر ان جملوں کو، ان جملوں کے حرف حرف کو اگر لکھا جائے تو تب بھی ان جملوں کا حق کیا ہوگا؟ ادا نہیں. یہ آج کے لیے سرور کائنات کا مشہور اور معروف ترین حدیث، حدیث نبوی. کل بھی میرے خیال میں حدیث، کل والا بھی حدیث نبوی تھا، پرسوں والا بھی حدیث نبوی، اور آج والا بھی حدیث نبوی. آتے ہیں مسئلہ شرعی کی طرف. آج کا جو مسئلہ شرعی ہے وہ خصال ہے کفارہ کے سلسلے میں. رمضان المبارک میں اگر کسی انسان نے کیا کیا ہے؟ عمدن، جان بوجھ کے وہ جو 9 یا 10 چیزوں میں سے کسی کو انجام دے کے روزے کو کیا کیا ہے؟ باطل کیا ہے. عمدن، جان بوجھ کے روزے کو باطل کر دیا ہے، تو یہاں پر پھر ایسے انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزوں میں سے ایک ہے. اطعام 60 مساکین، صوم شہرین متتابعین، او عتق رقبہ. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 2 مہینے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، او عتق رقبہ، یا غلام کو کیا کرنا ہے؟ آزاد کرنا. ان 3 میں سے اگر ایک انجام دے دے جو آسان ہوتا ہے. عتق رقبہ آج کے دور میں تو نہیں ہے، وہ پہلے امام معصوم کے زمانے میں یہ عتق رقبہ کا سلسلہ تھا، آج کے دور میں نہیں ہے. باقی 2 ہی رہ جائیں گے. صوم شہرین متتابعین، تسلسل کے ساتھ یہ کے بعد دیگر 2 مہینے کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ کون سا آسان ہے؟ میرے خیال میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ آسان ہے. اور فی مسکین 1 مد طعام دینا ہے. 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤ ہوتا ہے. 3 پاؤ کھانے پینے کی چیز، تو 3 پاؤ کو ضرب دے دو 60 میں تو کتنا ہو جائے گا؟ 60 ضرب 3، 3 0 0 3 چھکے 3 6 18، 180 پاؤ ہو جائے. تو 180 پاؤ کوئی کھانے پینے کی چیز، 180 پاؤ گندم، یا 180 پاؤ چاول، یا 180 پاؤ دالوں میں سے کوئی دال اگر دے دے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں معنوی لحاظ سے مضبوط ہے، ان کے لیے
2 مہینے کے تسلسل کے ساتھ روزہ بھی رکھے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بعض لوگ سال بھر روزے میں ہوتے ہیں اور روزہ ان کے لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, ان کے جسم کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, ان کے روح کے لیے بھی کیا ہوتا ہے, روح کی بھی ساتھ میں تربیت ہوتی ہے. جیسا 2 مہینے کے بعد دیگر روزہ رکھے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ ان 3 میں سے کوئی ایک انجام نہیں دے سکتا, 3 میں سے کوئی ایک نہیں کر سکتا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے انسان کے لیے صدقہ دے, جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا راہ خدا میں کیا کرے, صدقہ دے دے. لیکن جب بھی اس کے لیے ممکن ہو جائے پھر وہ کفارہ کیا کرے, ادا کرے. اگر صدقہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر کیا آ جائے گا؟ جی ہاں, استغفار آ جائے گا. توبہ کرے, استغفار کرے, یہ جو گناہ اس نے گناہ میں مرتکب ہو گیا ہے. لیکن استغفار کرنے کے بعد بھی اپنی زندگی میں جب بھی اس کے لیے یہ ادا کرنا ممکن ہو تو کیا کرے, یہ کفارہ کیا کرے, ادا کرے. یہ دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ اسی کفارے کے متعلق ہی, اگر رمضان المبارک میں عمدن جان بوجھ کے پورے قصد اور پورے ارادے کے ساتھ کوئی انسان حرام کام کے ذریعے سے روزے کو باطل کرتا ہے, ایک دفعہ کوئی کھاتا ہے پیتا ہے, ایک دفعہ کوئی حرام کام میں مرتکب ہو کے اس روزے کے حرمت کو, روزے کے آبرو کو کیا کرتا ہے, تار کرتا ہے, آبروی روزے کو ختم کرتا ہے, تو پھر ایسے انسان کے لیے ان 3 کفارات میں سے صرف ایک نہیں ہے بلکہ تینوں کفارات ساتھ میں. عتق رقبہ بھی ہوگا, صوم شہرین متتابعین تسلسل کے ساتھ 2 مہینے روزے بھی ہو جائیں گے, اور ساتھ میں اطعام 60 مساکین بھی ہوگا, 60 مسکینوں میں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہوگا. یہ رمضان میں اگر حرام کرنے کے کام کے ذریعے سے روزے کو باطل کریں. جی ہاں, جی ہاں, اس کو خصال کفارہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب البیوت بیت فیہ یتیم مکرم. سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے. بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر کو. بیت الحرام کہتے ہیں کہ نہیں, خانہ کعبہ. سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کی عزت اور آبرو کے ساتھ اکرام کیا جائے, اکرام کیا جائے. مسئلہ شرعی. خصال کفارہ. یہ 3 چیزوں میں سے
ایک جو دینا ہوتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خصال کفارہ. یہ 3 ہے. اطعام، یہ کام کرنا چھوڑ دیجیے. اطعام ستین اطعام 60 مساکین. اچھا، صوم شہرین ہے متتابعین. عتق رقبہ.